سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ عمران نیازی کی گرفتاری کرپشن کے مقدمے میں ہوئی ہے۔ القادر ٹرسٹ کیس کے تمام شواہد موجود ہیں۔ 60 ارب کے معاملے کو لفافے میں بند کر کے کابینہ سے منظور کرایا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قوم سے خطاب، کہا تحریک انصاف کی قیادت نے افواج پاکستان کے خلاف مسلح جتھے کو اکسانے کی مذموم سازش کی ہے۔ وزیر اعظم نے وارننگ دی کہ دہشت گرد اور ملک دشمن عناصر باز آ جائیں ورنہ آنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ عمران نیازی کی گرفتاری کرپشن کے مقدمے میں ہوئی ہے۔ القادر ٹرسٹ کیس کے تمام شواہد موجود ہیں۔ 60 ارب کے معاملے کو لفافے میں بند کر کے کابینہ سے منظور کرایا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قوم سے خطاب، کہا کہ تحریک انصاف کی قیادت نے افواج پاکستان کے خلاف مسلح جتھے کو اکسانے کی مذموم سازش کی۔ وزیر اعظم نے وارننگ دی کہ دہشت گرد اور ملک دشمن عناصر باز آ جائیں ورنہ ان سے آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قوم سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ عمران نیازی کی گرفتاری کرپشن کے مقدمے میں ہوئی ہے۔ القادر ٹرسٹ کیس کے تمام شواہد موجود ہیں۔ 60 ارب کے معاملے کو لفافے میں بند کر کے کابینہ سے منظور کرایا گیا۔ ادھر ISPR کا کہنا ہے کہ 9 مئی کا دن ایک سیاہ باب کی طرح یاد رکھا جائے گا۔ جو کام ملک کے ابدی دشمن 75 سال میں نہ کر سکے، وہ اقتدار کی ہوس میں مبتلا ایک سیاسی دیبادہ اڑے ہوئے گروہ نے کر دکھایا۔ شرپسند عناصر کی شناخت کر لی گئی ہے، اب وہ نتائج کے ذمہ دار خود ہوں گے۔ آپ کو بتائیں کہ ISPR کی جانب سے کہا ہے کہ 9 مئی کا دن ایک سیاہ باب کی طرح یاد رکھا جائے گا۔ جو کام ملک کے ابدی دشمن 75 سال میں نہ کر سکے، وہ اقتدار کے ہوس میں مبتلا ایک سیاسی لبادہ اوڑھے ہوئے گروہ نے کر دکھایا۔ اسی حوالے سے دیکھیے یہ رپورٹ۔ آپ کو بتائیں کہ لاہور میں جناح ہاؤس پر حملے کا مقدمہ میاں اسلم اقبال، میاں محمود رشید سمیت 1500 مشتعل افراد کے خلاف درج کر لیا گیا ہے۔ مقدمہ تھانہ صبر روڈ میں درج کیا گیا۔ مقدمہ DSP محمد اشفاق رانا کی مدعیت میں درج کیا گیا، جس میں دہشت گردی، قتل، اقدام قتل سمیت دیگر سنگین دفعات شامل ہیں۔ اہم خبر ہے کہ لاہور میں جناح ہاؤس پر حملے کا مقدمہ میاں اسلم اقبال، میاں محمود رشید سمیت 1500 مشتعل افراد کے خلاف درج کر لیا گیا ہے۔ مقدمہ تھانہ صبر روڈ میں درج کیا گیا۔ مقدمہ DSP محمد اشفاق رانا کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ اسی حوالے سے دیکھیے خبر۔ آپ کو دیں کہ PTI رہنما فواد چودھری کو سپریم کورٹ کے باہر سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ وہ گرفتاری سے بچنے کے لیے 12 گھنٹے تک سپریم کورٹ کی عمارت میں بیٹھے رہے۔ گرفتاری سے پہلے میڈیا سے گفتگو میں فواد چودھری کا کہنا تھا، پولیس اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ فوج اور PTI کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے آپ بھی جانیے۔ آج جس طرح سے ہمیں یہ گرفتاری جو ہے وہ میری ہو رہی ہے، سپریم کورٹ کے پریمیسز سے ہو رہی ہے۔ پہلے ہم نے اس کو آج سپریم کورٹ کے سامنے ریز کیا، سپریم کورٹ میں وہ پٹیشن ہمارے کیس جو ہے وہ نہیں لگا۔ اس کے بعد ہم نے میرے وکلا گئے ہیں، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو اپروچ کرنے کی کوشش کی، وہاں پہ معاملہ جو ہے وہ نہیں بنا۔ فوج کے بارے میں اور PTI کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کرنے کی ایک منظم کوشش کی گئی۔ میری ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے اور اب بھی یہ کوشش ہے کہ سیاست میں معاملات جو ہیں وہ تشدد سے حل نہیں ہو سکتے۔ معاملات جو ہیں وہ سپیس دینے سے کم ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی بات سمجھ کر آگے چلنے سے کم ہوتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں تقسیم میں اضافہ ہوا ہے۔ عمران خان کی گرفتاری نے پورے پاکستان کی قوم کو تقسیم کر دیا ہے۔ اس وقت پاکستان کے اندر ایک آگ لگی ہوئی ہے، ہمیں اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کی ضرورت ہے۔ عام خبر آپ کو دیں کہ چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن کا سکروٹنی کمیٹی کو سیاسی جماعتوں کی ممنوعہ فنڈنگ کی رپورٹ سے جمع کرانے کا حکم۔ الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی کی 3 نشستوں پر ضمنی انتخابات 28 مئی کو کرانے کا فیصلہ بھی کر لیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن کا سکروٹنی کمیٹی کو سیاسی جماعتوں کی ممنوعہ فنڈنگ کی رپورٹ سے جمع کرانے کا حکم جاری کیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی کی 3 نشستوں پر ضمنی انتخابات 28 مئی کو کرانے کا فیصلہ بھی کر لیا۔ ادھر پشاور میں تحریک انصاف کے کارکنوں کا الیکشن کمیشن کے دفتر پر حملہ۔ کارکنوں نے الیکشن کمیشن کے دفتر میں توڑ پھوڑ کی، مین گیٹ کے باہر 3 موٹر سائیکلیں نظر آتش کر دیں۔ پولیس نے 17 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ اہم خبر ہے پشاور سے، جہاں تحریک انصاف کے کارکنوں کا الیکشن کمیشن کے دفتر پر حملہ کیا گیا۔ کارکنوں نے الیکشن کمیشن کے دفتر میں توڑ پھوڑ کی، مین گیٹ کے باہر 3 موٹر سائیکلیں نظر آتش کر دیں۔
पुलिस ने 17 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। अलकादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस में इमरान खान का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। चेयरमैन नैब की हिदायत पर इमरान खान से तफ्तीश पुलिस लाइन रेस्ट हाउस में ही होगी। डिप्टी प्रोसिक्यूटर ने कहा कि चेयरमैन नैब को इख्तियार है कि वो किसी भी जगह को सब जेल करार दे सकते हैं। नैब प्रोसिक्यूटर का कहना है कि नैब की टीम पुलिस लाइन रेस्ट हाउस में ही तफ्तीश करेगी। सिक्योरिटी की बुनियाद पर इमरान खान को नैब रावलपिंडी मुंतकिल नहीं किया जा रहा। इमरान खान का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने के बाद दोबारा समाअत पुलिस लाइन में होगी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज खूनी शक्ल इख्तियार कर गया। शरपसंदों ने डंडों के बाद असलहा उठा लिया है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पीटीआई कारकुन एहतजाज के दौरान इमारतों, इमलाक और अवामी मकामात पर चढ़ दौड़े हैं। पेशावर में पीटीआई के कारकुनों ने रेडियो पाकिस्तान पर धावा बोल दिया। पुलिस और मुजाहिरीन में झड़प हुई और फायरिंग से 4 अफराद जाँ बहक जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए। अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा में भी फौज तलब करने का फैसला किया गया है। मुतअद्दिद शहरों में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। लाहौर, कराची, कोयटा, इस्लामाबाद समेत कई शहरों में इंटरनेट सर्विस बंद है जबकि मुख्तलिफ शहरों में निजी तालीमी इदारे भी बंद रहे। फैसलाबाद से आपको खबर दें कि पीटीआई के मुश्तइल कारकुनों ने पुलिस वैन को आग लगा दी है। पुलिस वैन जीटीएस चौक पर तैनात एहलकारों को खाना देने पहुंची थी। इस वैन को आग लगा दी गई। फैसलाबाद से आपको अपडेट कर रहे हैं कि पीटीआई के मुश्तइल कारकुनों ने पुलिस वैन को आग लगा दी है। ये पुलिस वैन जीटीएस चौक पर तैनात एहलकारों को खाना पहुंचाने के लिए जा रही थी। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पीटीआई के कारकुनों ने थाना रमना के बाद थाना तरनोल को भी आग लगा दी। कारकुनों की जानिब से फायरिंग भी की गई। अहम खबर है, इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद से मौजूद कशीदा सूरत हाल में पीटीआई के कारकुनों ने थाना रमना के बाद थाना तरनोल को भी नजर आतिश कर दिया है। कारकुनों की जानिब से फायरिंग भी की गई। वेलकम बैक। कोर कमांडर हाउस लाहौर समेत मुल्क भर में तोड़फोड़ के हवाले से पीटीआई रहनुमाओं की ऑडियो लीक्स सामने आ गई हैं। एजाज चौधरी का बेटा अली चौधरी उन्हें बता रहा था कि सारा घर तबाह कर दिया गया है, गमले से लेकर सब कुछ तबाह कर दिया, उड़ा दिया है। इस हवाले से देखिए ये रिपोर्ट। हवाई फायरिंग हुई है कोई 4-5 मिनट, फिर सुना है कोई एक आध उन्होंने बस्ट मारा है, 3 लोगों को गोलियां लगी। वो तो मानेंगे तो नहीं ना कि भाई हमने चलाई है। कोई गमले से लेके घर की कोई चीज बाकी नहीं बची, बिल्कुल उसको तबाह कर दिया। अपने अपने इलाके बंद करी रखने ने कि कोई सेंट्रल कोर कमांडर दे उत्थे सारी दुनिया इकट्ठी। आपको बताएं कि पीटीआई रहनुमा यास्मीन राशिद और एजाज मिनहास की मुबैना ऑडियो लीक भी सामने आ गई है। ऑडियो में पीटीआई के कल होने वाले एहतजाज के बारे में गुफ्तगू की जा रही है। ऑडियो में मजीद क्या बात हुई, आइए जानते हैं। Some of them are actually they've been pushed back to Girja Chowk. अच्छा, by water cannon and heavy contingent. ठीक। अब some of them are asking कि भाई should we go move back to Liberty or should we sit here, क्या करना है? उधर से पूछे ना, उससे किससे पूछूं? देखिए अगर बैठना है तो फिर, अगर लंबा बैठना है, सिंबॉलिक है तो फिर जहाँ भी हो, या तो उधर होता जहाँ पे आप बैठे हुए थे, जब उधर से उठ गए हैं तो फिर लिबर्टी सुकून है, फिर बेस्ट है, सुकून है, चारों तरफ से पब्लिक आती है, वहाँ अरेंजमेंट हो जाएंगी, वहाँ कलीने बिछाएंगे, डेरा लगाएंगे, ठीक है ना। हाँ, वो जाने दे वापस, लेट्स गो बैक टू आवर ओरिजिनल। ये हो गया ना, तुझे जो करना थी, ठीक, ये हो गया, इकट्ठा करिए उसे, वो इकट्ठा करना है रात बंदे मुझे उसे काइंडली कॉल दो, सारे कॉल दो पुरअमन लिबर्टी में और फौरन पहुंचे प्लीज। ठीक, आप मीडिया में कॉल देते हैं प्लीज, टीवी पे भी चले जाए आप कर। ओके, एक्चुअली यह वक्त तो एक ब्रेक का, देखते रहिए पीएनए। बुलेटिन में एक बार फिर खुशामदीद। आपको हम खबर दें कि पीटीआई के रहनुमा मुराद सईद की ऑडियो भी सामने आ गई है, जिसमें वो पीटीआई कारकुनों को सड़कों पर निकलने के लिए उकसा रहे हैं।
مراد سعید نے اپنے آڈیو پیغام میں کارکنوں کو ہدایات جاری کی کہ وہ سڑکوں پر نکلیں۔ پی ٹی آئی کے رہنما مراد سعید کی آڈیو بھی سامنے آ چکی ہے، جس میں وہ پی ٹی آئی کارکنوں کو سڑکوں پر نکلنے کے لیے اکسا رہے ہیں۔ مراد سعید نے اپنے آڈیو پیغام میں کارکنوں کو مزید کیا ہدایات دی ہیں، آئیے آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، کوئی کسی کا انتظار نہ کرے، آپ کو جگہ بتائی گئی ہے، آپ ابھی نکلے۔ عالم اسلام کی لیڈر عمران خان کے اوپر تشدد کر کے، یہ جو خود کو خدا سمجھتے ہیں زمین پر، تشدد کر کے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سارے آپ کو جو جگہ دکھائی گئی تھی وہاں پہ نکلے، اس وقت اپنے شہروں کے اندر نکلے اور پاکستان کو ان جو خود کو خدا سمجھتے ہیں ان سے نجات دلائے۔ غلامی کا وقت ختم ہو رہا ہے، انقلاب کا وقت آ چکا ہے، حقیقی آزادی کا وقت آ چکا ہے۔ نکلو پاکستان کی خاطر، نکلو اپنے مستقبل کی خاطر، نکلو اپنے بچوں کی خاطر۔ ادھر پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر عباد فاروق کی مبینہ آڈیو بھی منظر عام پر آئی ہے، جس میں وہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کو کور کمانڈر ہاؤس پہنچنے کی ہدایات جاری کر رہے ہیں۔ آڈیو میں مزید کہا گیا کہ سب لوگ کور کمانڈر ہاؤس پہنچیں۔ پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر عباد فاروق کی یہ مبینہ آڈیو کا معاملہ ہے، جس میں وہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کو کور کمانڈر ہاؤس پہنچنے کی ہدایات جاری کر رہے ہیں۔ آڈیو میں مزید کیا بات ہوئی، آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ صاحبہ کی طرف آج امتحان کا وقت ہے، ڈاکٹر یاسمین صاحبہ کے ساتھ میں کور کمانڈر ہاؤس پہنچ چکا ہوں۔ ہمارے ساتھ اس وقت اعجاز چودھری صاحب اور محمود رشید صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ اس وقت ہم کور کمانڈر ہاؤس گھر کے باہر پہنچ چکے ہیں۔ آج خان صاحب کا امتحان ختم ہوا اور ہمارا شروع ہوا۔ ڈاکٹر یاسمین صاحبہ کی طرف سے ہمیں کلیئر انسٹرکشنز ہیں، ان کا حکم ہے کہ کور کمانڈر ہاؤس کو آگ لگائیں گے۔ اعجاز چودھری صاحب نے بھی مجھ سے وعدہ کیا ہے، ہم رکیں گے نہیں۔ تمام پی ٹی آئی کے ٹائیگرز کور کمانڈر کے گھر فوری طور پر پہنچے۔ ادھر مریم نواز کہتی ہیں کہ فتنہ کی گرفتاری کے بعد پورے پاکستان میں کہیں بھی عوام باہر نہیں نکلی، صرف وہ تربیت یافتہ بلوائی باہر آئے جنہیں پچھلے کئی ماہ سے زمان پارک میں اس کی ٹریننگ دی جا رہی تھی۔ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز نے ٹویٹ کیا، لکھا کہ آج سامنے آنے والی آڈیو سے بھی یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ اس تخریب کاری کا منصوبہ عمران خان نے خود بنایا ہوا تھا اور وہ تنصیبات مار کی ہوئی تھی جہاں اس کی گرفتاری کی صورت میں حملہ کیا جانا تھا۔ مریم نواز نے لکھا کہ عوام نے بھی تحریک انصاف کے ان دہشت گردوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے اور کسی احتجاج کا حصہ بننے سے انکار کر دیا۔ عمران خان کی تخریبی سیاست کے منہ پر بہت بڑا تماچا ہے، حکومت کو ان شرپسندوں سے کسی قسم کی رعایت نہیں برتنی چاہیے۔ خبر یہ ہے کہ تشدد میں ملوث افراد کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات درج ہوں گے، ان کو ویزا، شناختی کارڈ اور نوکری نہیں ملے گی۔ اب کسی ادارے پر حملہ ہوا تو نتائج کے ذمہ دار خود ہوں گے۔ معاون خصوصی عطا تارڑ کہتے ہیں فوج اور پولیس نے کل مزاحمت نہیں کی، اب ایسا نہیں ہوگا، اب ریاست خاموش نہیں رہے گی، وہ ایکشن ہوگا کہ ان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ نیازی صاحب نے اعتراف جرم کیا ہے۔ آج انہوں نے کہا کہ 190 ملین پاؤنڈز کا معاملہ کابینہ میں آیا تھا، اگر میں قانونی چارہ جوئی میں پڑ جاتا تو آپ کو پتہ ہی ہے سرکار زیادہ کیسز ہار جاتی ہے، اس وجہ سے میں نے اس پیسے کو پاکستان لانے میں ہی عافیت جانی۔ مگر یہ کہاں لکھا ہے کہ اس پیسے کے عوض آپ القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کی 458 کنال کی زمین وہ ہدیے میں لے لیں۔ عدالت سے بھی غلط بیانی کی گئی۔ یہ مٹھی بھر لوگ 50-50 کی ٹولیاں، ان کے بی جے پی سے رابطے ہیں، ان کے آر ایس ایس سے رابطے ہیں، ان کو کچلنا کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو یہ باز رہے، ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیا گیا ہے، کسی کو نہیں سپیئر کیا جائے گا، سب پہ دہشت گردی کے مقدمات ہوں۔ یہ وہ پروپیگنڈا ہے جو انڈیا نے کئی دہائیاں کوشش کی، وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکا کہ ہم کور کمانڈر لاہور کے لان تک پہنچیں۔ آج توڑ پھوڑ کرنے والوں کے خلاف حکومت کارروائی کرے، عمران خان سیاست کا غیر ضروری عنصر ہے، احتساب کو منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے۔ یہ کہتے ہیں قانون سب کے لیے یکساں ہو، لیکن اپنے لیے ایسا نہیں چاہتے۔ سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ قومی اور فوجی املاک پر حملے کیے گئے اور بغاوت کسے کہتے ہیں، کئی تنظیموں کو اس بنیاد پر قلعدم قرار دیا گیا ہے۔ یہ ملک، معاشرے اور سیاست کے لیے ناسور ہیں، کوئی ان کو اقتدار میں لانے کی سازش کرتا ہے تو وہ بھی مجرم ہوگا۔
रियासत को तोड़ना उनके एजेंडे पर था और आज जिस तरीके से वो अपने अंदर की जो खूब से बातिन है वो सामने आ रहा है, इससे मालूम होता है कि हमने सही निशानदेही की। ऐसे अनासर का खात्मा होना चाहिए। हम भरपूर तौर पर मजम्मत करते हैं कल के उन तमाम वाकयात का। वो नेम जब हमारे खिलाफ इस्तेमाल होता था तब वो जायज इदारा था, लेकिन उसकी नजर में अगर आज आप खुद चोर बन गए हैं तो फिर आपको पकड़ना नाजायज हो गया। इमरान खान पाकिस्तानी सियासत का गैर जरूरी आंसर है। बैरूनी लॉबियों ने इसको इंजेक्ट किया है, इसको निकालना है। कोई भी कुव्वत, कोई भी इदारा इनको दोबारा इख्तिदार में लाने के लिए कोई दाव पेश करता है, वो भी इसी तरह मुजरिम होगा जितना कि ये जमात खुद एक मुजरिम जमात है। उधर MKM पाकिस्तान ने भी चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी के बाद मुल्क भर में होने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात की शदीद मजम्मत की है। मुत्तहिदा रहनुमाओं का कहना है कि जेल हम भी गए पर कभी भी रियासती इदारों का निशाना नहीं बनाया गया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। तो आपने कुछ देखा ही नहीं है और हमारी दुआ है कि आप ना देखें। कोई इल्ज़ाम, अदालतें, इंसाफ, इसके ज़रिए मामला तय हो जाए, इस सब की बेहतरी इसी में ही है। और हमारी दुआ है कि आप जो बर्दाश्त नहीं कर सकते वो आप पे गुजरे ना। हमारे सामने जो पाकिस्तान की सियासी तारीख़ है उसमें तकरीबन तमाम सियासी जमातों के अकाबरीन, रहनुमा और कायदीन ने ज़्यादातर रज़ाकाराना ग्रेस के साथ गिरफ्तारियां दी हैं और PTI के सरबरा गिरफ्तारी देने के रवादारी नहीं थे। वो आइन और कानून को से अपने आप को मावारा समझते हैं, वो अपने आप को कोई खास मखलूक समझते हैं। फौज की वजह से, अदलिया की वजह से यहाँ पर एक यूनिटी थी, लोग जाकर अपनी दादरसी कर लेते थे। पाकिस्तान के दुश्मन जो नहीं कर सके वो माजरत के साथ इमरान खान ने इस पाकिस्तान में करने की कोशिश की है और करके दिखा दिया है जो पाकिस्तान के दुश्मन नहीं कर सकते। इमरान खान साहब पाकिस्तान के नौजवान यूथ के लिए रॉन्ग नंबर साबित। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें सूबे में अमन व अमान की फ़ज़ा बरकरार रखने के लिए अहम फैसले किए गए। शरपसंद अनासर के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाने का फैसला किया गया। मियांवाली में भी अमन आमा को कायम रखने के लिए फ़ौज तलब कर ली गई है। शरपसंदों के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज होंगे। निगरान वज़ीर आला ने जलाओ घेराव के वाक़यात में इमलाक को पहुँचने वाले नुकसानात के बारे में रिपोर्ट तलब कर ली है। कहा वादा है कि रियासत पाकिस्तान पर हमला आवर हर शरपसंद को कैफरे किरदार तक पहुँचाएँगे। अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ और अमन व अमान कायम रखने के लिए हर ज़रूरी इक़दाम करेंगे। खबर यह है कि टेरिन वाइट केस के फैसले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एलामिया जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक वेबसाइट पर जारी की गई 2 जजेस की राय अदालती फैसला नहीं। केस से मुतालिक 2 जजेस की अपलोड राय रूल्स और रवायात के खिलाफ है। केस की दोबारा समाअत के लिए चीफ जस्टिस की जानिब से नया बेंच तश्कील दिया जा रहा है।